پوچھا گیا تھا کہ مصافحے کے بعد سینے پر ہاتھ پھیرنا کیسا ہے، جیسا کہ بہت سے لوگوں کا معمول ہوتا ہے؟ تو جواب میں عرض ہے کہ اس طرح سے ہاتھ پھیرنا کسی بھی روایت میں ثابت نہیں ہے، اور اس کا التزام سلف صالحین سے بھی منقول نہیں ہے، لہذا اس کو مصافحے کا حصہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ مصافحے کا مطلب صرف ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا ہے، ہتھیلی کا ہتھیلی سے ملنا، یہی مصافحے کا اصل معنی ہے، اور اس سے اس عمل کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ ایک حدیث نظر سے گزری کہ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اپنے وطن کے علاوہ کسی اور جگہ وفات پاتا ہے تو اس کے وطن سے لے کر جہاں اس کی وفات ہوئی ہے اس کی قبر میں اتنی ہی مقدار میں وسعت پیدا کر دی جاتی ہے۔ تو گویا کہ اس حدیث سے پردیس میں موت کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ حدیث ثابت ہے یا نہیں؟ تو جواب میں عرض ہے کہ یہ حدیث نسائی شریف میں موجود ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 1832، اور اس میں نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان الرجل اذا مات بغیر مولده قیس له من مولده الى منقطع اثره فی الجنہ، یعنی جب آدمی اپنے جائے پیدائش کے علاوہ دوسری جگہ پر وفات پاتا ہے تو اس کے لیے پیدائش کی جگہ سے لے کر وفات تک کی جگہ کی نپائی ہوگی جنت میں۔ تو یہ اصل میں روایت ہے، اور کم سے کم حسن درجے کی روایت ہے، اور حضرات محدثین نے اس کی شرح دو طرح سے فرمائی ہے۔ ایک تو یہ کہ جہاں اس نے وفات پائی ہے وہاں سے لے کر اس کے وطن تک کے رقبے کی اسے جنت عطا ہوگی، تو گویا جتنی دور وفات پائے گا اتنی ہی وسیع جنت اس کو ملے گی۔ اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ اسی مقدار میں اس کے لیے قبر میں وسعت ہوگی۔ تو بہرحال دونوں باتیں صحیح ہیں، ممکن ہے کہ قبر میں بھی وسعت ہو اور جنت میں بھی اس کو یہ فضیلت حاصل ہو۔ بہرحال یہ روایت معتبر ہے اور اسے بیان کیا جا سکتا ہے، اور اس سے سفر کی حالت میں وفات کی ایک طرح سے فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ قبر پر پھولدار درخت لگانا اور پھول ڈالنا کیسا ہے؟ اگر لگانا جائز ہے تو کون سی جانب لگایا جائے؟ جواب یہ ہے کہ قبر پر پھولدار درخت لگانا یا پھول ڈالنا یہ طریقہ درست نہیں ہے، اور خاص کر اگر اس عقیدے کے ساتھ پھول ڈالے جائیں کہ اس کی خوشبو
میت کو پہنچے گی یا اس کا کوئی نفع میت کو پہنچے گا، تو یہ تو بالکل سراسر بے دلیل بات ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی دو ایسی قبروں پر ٹہنی لگوائی تھی جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ انہیں عذاب ہو رہا ہے، اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب تک یہ ٹہنیاں تر رہیں گی ان سے عذاب ہٹا رہے گا، تو اس روایت سے استدلال کرتے ہوئے ہم اپنے قبرستانوں میں ٹہنیاں لگائیں، درخت لگائیں، تو اس کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ قبر کے جو حالات ہیں وہ ہماری نظروں سے مخفی ہیں، مغیبات میں سے ہیں، اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے جو عمل فرمایا وہ بذریعہ وحی آپ کو علم ہو گیا تھا، اور پھر بذریعہ وحی یہ بتلا دیا گیا تھا کہ جب تک یہ ٹہنیاں تر رہیں گی تو عذاب ہٹا دیا جائے گا۔ ہمارے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم اپنے طور پر کوئی درخت لگا دیں اور یہ عقیدہ رکھیں کہ صاحب اس کی وجہ سے میت کو عذاب نہیں ہوگا یا میت اس کی وجہ سے راحت میں رہے گا، کیونکہ یہ سب چیزیں مغیبات میں سے ہیں۔ جب تک کہ مخبر صادق کی خبر نہ ہو، ہم اپنے طور پر اس کے بارے میں کوئی بھی حکم نہ لگا سکتے ہیں نہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس لیے ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ البتہ میت کو فائدہ پہنچانا ہے تو اس کے لیے دعائے خیر کی جائے، دعائے مغفرت کی جائے، صدقہ کیا جائے، ایصال ثواب کیا جائے، یہ اصل طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت پر قائم فرمائیں اور ہر غلط طریقے سے محفوظ رکھیں۔